آب زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر لوگ نہ صرف اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ یہ بہت ہی برکتوں والا پانی ہے۔ یہ تمام پانیوں کا سردار ہے اور اللہ کریم کا ایک زندہ اور جاوید معجزہ بھی ہے۔ جدید طبی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے اجزاء اور نمکیات اور معدنیات موجود ہیں جو انسان کی غذائی اور طبی ضروریات کو بڑے اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو تمام پانیوں سے افضل اور شفا بخش قرار دیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آب زمزم کا یہ چشمہ انسانوں کے ذریعے کھودا ہوا کوئی مصنوعی چشمہ نہیں ہے، بلکہ آج سے 4000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک معجزہ نازل فرمایا تھا، جس کے نتیجے میں یہ بابرکت پانی اس مقام سے پھوٹ پڑا۔ اس ویڈیو میں آج ہم اس حیرت انگیز معجزے کا ذکر کریں گے جو کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیبی مدد کے لیے اس سنسان اور بنجر صحرا میں پھوٹ پڑا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مکہ کی وادی میں لا کر آباد کرنا چاہا، مگر وہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک مشک پانی اور تھوڑی سی کچھ کھجوریں لا دیں اور ان کو چھوڑ کر واپس فلسطین تشریف لے گئے۔ جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ پانی اور خوراک ختم ہو گئی تو ان کو بڑی مشکل پیش آئی، کیونکہ ان کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا جس کو مستقل اور مسلسل خوراک کی ضرورت تھی، جس میں پانی کی اشد ضرورت تھی۔ والدہ کو بھی خوراک میسر ہوگی تو اس کو دودھ آئے گا اور وہ اپنے ہونہار بچے کو پلا سکے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ادھر ادھر بھاگنا دوڑنا شروع کیا، مگر ان کو کوئی مددگار نظر نہ آیا جس سے وہ پانی اور خوراک کا مطالبہ کریں اور اسے حاصل کر کے اپنے بچے کو پلا سکیں، جو کہ پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا تھا۔ تو اس مجاہدہ خاتون نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے شروع کیے۔ صفا اور مروہ دو قریب قریب ہی پہاڑیاں تھیں جہاں پر جا کر دوڑتے ہوئے دیکھتی تھیں کہ شاید کوئی قریب قافلہ آ رہا ہو اور اس سے پانی یا خوراک حاصل ہو سکے۔ آخرکار انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے، مگر ان کو کوئی انسان دور سے آتا ہوا بھی نظر نہیں آیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محنت اور خلوص کو قبول کر لیا تھا۔ تو جب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا اور مروہ کے 7 چکر پورے کر چکیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے عزیز بچے کے پاس آئیں جو کہ اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رو رہا تھا۔ تو ان کے 7ویں چکر پر حضرت جبرائیل امین کی آواز سنائی دی، تو ماں نے دیکھا کہ بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا ہے وہاں نیچے سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے اپنا پر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا تھا اور وہاں سے اللہ کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس پانی کو ارد گرد سے روک دیا، یعنی ایک دائرے کی شکل میں منڈیر بنا دی تاکہ پانی باہر نہ نکل آئے۔ اس چشمہ آب کو آب زمزم کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ حاجی حضرات دوران حج بطور تبرک اور ضرورت بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی آزمائش تھی جس میں وہ کامیاب رہے اور ان کی وجہ سے مکہ آباد ہوا، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سب سے پہلا معجزہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے مکہ کی آبادی پر اپنا خاص فضل و کرم کیا اور زندگی کی اہم ضرورت پانی کے چشمہ کو جاری فرمایا۔ یہ چشمہ لوگوں اور جانوروں کی آبادی کا ذریعہ بنا۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس کا ذخیرہ آج تک جاری و ساری ہے اور شاید تا اختتام کائنات جاری رہے انشاءاللہ۔ اگر پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ضرورت کے تحت نہ کرتے تو شاید مکہ کی آبادی کا مسئلہ مشکل ہو جاتا، کیونکہ پانی کے بغیر کسی بھی زیرو کی زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ زندگی کی ابتدا پانی کی بوند سے ہوتی ہے اور زندگی کا اختتام پیاس سے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ معجزہ انسانوں کے لیے ایک بڑی نعمت عظیم تھی جس کا یہ انسان احسان نہیں چکا سکتا۔ اسی پانی کے طفیل مکہ کی آبادی بس گئی اور آج اس کے ارد گرد ساری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، اور اس چشمہ کے پانی کو حجاج حضرات تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنے اپنے وطن لاتے ہیں، مگر پانی اتنا ببرکت ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ مجھے اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کا حافظ و نگہبان۔